www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19 صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مدثر ہے، مکی صورت ہے، 56 آیات اور 2 رکوع ہیں اس میں۔ گزشتہ اتوار کو درس نہ ہو سکا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے ایک عظیم سانحہ اور حادثہ پیش آ گیا۔ حضرت مفتی نظام الدین صاحب شامزئی نور اللہ مرقدہ کی شہادت کی صورت میں، اور یوں لگتا ہے کہ اب تو اس امت کے لیے ہر دن کا سورج کسی نئے حادثے کی خبر لے کر طلوع ہوتا ہے۔ بالخصوص اہل علم کا اٹھ جانا، اہل تقوی کا اٹھ جانا، یہ امت کے لیے بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا علم سینوں سے نکال دیا جائے گا؟ فرمایا کہ نہیں، علم اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھا لیے جانے سے۔ ابھی حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی شہادت کا زخم تازہ تھا، اور ان سے پہلے استاذ العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا عنایت اللہ شہید صاحب، ان سب شہداء کی شہادت کا زخم تازہ تھا کہ ہمارے دلوں پر ایک اور زخم لگا۔ اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہود و ہنود بھی ہمارے دشمن اور ہم خود بھی اپنے دشمن۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ ہم سب نے خودکشی کا تہیہ کر لیا ہے، اور جیسے اللہ نے اربوں کی نقشہ کشی کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں، کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ تم سب اجتماعی طور پر آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگانے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ ہمارے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ آپ حضرات جو اس درس میں شروع سے شرکت فرما رہے ہیں،
آپ جانتے ہیں میری جو سوچ ہے اس بارے میں وہ یہ کہ یہ جو بھی قتل و غارت گری ہے فرقہ واریت کے نام پر، تعصبات کے نام پر، مذہب کے نام پر، یہ غلط ہے۔ چاہے کسی بھی فرقے کو نشانہ بنایا جائے۔ ہم ان مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کے سوا اب کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ اتنا ہم سب پر لازم ہے کہ یہ جو آگ جل رہی ہے، فرقہ واریت کی آگ، قتل و غارت گری کی آگ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ خفیہ ہاتھوں کی جلائی ہوئی آگ، تو ہم اپنے اپنے میدان میں اور اپنی اپنی حد تک اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آج گھر سے نکلتے ہیں تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ گھر واپس بھی پہنچ سکیں گے یا کہ نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن موت کے ڈر سے ہر کوئی اگر گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے، نہ قرآن سنایا جائے، نہ حدیث سنائی جائے، نہ حق بات کسی تک پہنچائی جائے، تو پھر حالات مزید ابتری کا شکار ہو جائیں گے۔ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ سب سے بڑی حسرتیں مجھ جیسے گناہگار کے دل میں 4 ہیں۔ پہلی حسرت تو یہ کہ دنیا سے اس حال میں چلا جاؤں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو، یہ سب سے بڑی حسرت ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ پاک اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ تیسری یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اللہ پاک اس کی تکمیل کی صورتیں پیدا فرما دے۔ اور چوتھی یہ جو درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ آپ سب حضرات اور آپ میں سے چند ایک ایسے مخلص ساتھی ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے کہ ان کے اخلاص کی برکت سے اب میرے دل میں یہ ایک شدید حسرت ہے کہ یہاں مدنی مسجد میں جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، اللہ پاک اس کی تکمیل کی صورت پیدا فرما دے، اور جیسے یہ تقریباً 1.25 پارے ہو چکے تو اللہ پاک پورا قرآن اسی طریقے سے درس میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اہتمام کے ساتھ شرکت فرمائیں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ لینے والے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے، لیکن زیادہ تر احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے اور جسے جمہور علماء نے اختیار کیا وہ یہ کہ سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ تو سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہاں، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ زمانے تک وحی کا سلسلہ رک گیا، اور اس سلسلے کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کو، وحی کے انقطاع کے زمانے کو فترت کا زمانہ، وحی کے انقطاع کا زمانہ۔ تو پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ وحی کے انقطاع کا زمانہ رہا، اور اس کے بعد جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ یہ تھی یا ایھا المدثر۔ تو گویا کہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ سورہ علق پہلے نازل ہوئی وہ تو صحیح کہتے ہی ہیں، جو حضرات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی وہ بھی صحیح کہتے ہیں، اس اعتبار سے کہ وحی کے انقطاع کا زمانہ ختم ہونے کے بعد جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے، کیوں؟ عرض کر چکا ہے سورہ مزمل میں، یا تو اس لیے کہ آپ نے
जिब्राईल अमीन को उनकी असली सूरत में देखा था। एक दहशत सी थी और एक खौफ और परेशानी सी लाहक थी, आप चादर ओढ़ कर लेट गए। और या फिर इसलिए कि मुशरिकीन की आपके बारे में कही गई दिल आज़ार बातें आप तक पहुंची, तो आप दिल शकिस्ता होकर चादर ओढ़ कर लेट गए। अल्लाह ने अपने नबी को प्यार का खिताब फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ कर लेट जाने वाले। कितने प्यार का खिताब है। अगर आप अपने किसी भाई को, किसी बेटे को, किसी दोस्त को, घर वालों को कहें तो भी ये प्यार का खिताब है, लेकिन जब खिताब फरमाने वाला रब्बुल आलमीन हो, ए चादर ओढ़ कर लेट जाने वाले, तो इस प्यार और मोहब्बत की गहराई का अंदाजा मैं और आप नहीं कर सकते हैं। और अर्ज किया था कि पूरे कुरान में अल्लाह ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेकर खिताब नहीं किया, हालांकि अल्लाह को तो हक है, हुजूर हमारे तो सर के ताज हैं, कायनात के सर के ताज हैं, लेकिन अल्लाह के तो बंदे थे, अल्लाह को हक था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने पूरे कुरान में हुजूर का नाम लेकर या मोहम्मद कहकर खिताब नहीं फरमाया। या आदम भी कहा, या इब्राहीम भी कहा, या जकरिया भी कहा, या यहया भी कहा, या मूसा भी कहा, या ईसा भी कहा, या नूह भी कहा, लेकिन या मोहम्मद नहीं कहा है। कहा तो या अय्युहर रसूलु, या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन, ताहा, बड़े प्यार के अल्फाज और अलकाब। तो फरमाया कि या अय्युहल मुद्दस्सिर, क़ुम, खड़े हो जाइए। अल्लाहु अकबर। ये तफसीर नहीं है जो अर्ज कर रहा हूं, ये दिल की मोहब्बत की बातें हैं। मैं यूं कहता हूं, अल्लाह अपने नबी से कह रहे हैं क़ुम, आप खड़े हो जाइए। आप लेट गए तो फिर खड़ा कौन होगा? आप बैठ गए तो फिर खड़ा कौन होगा? आपके खड़े होने से तो सारे आलम ने खड़ा होना है। आप खड़े हो जाइए मेरे नबी, दिल शकिस्ता ना हूं, मैं आपके साथ हूं। क़ुम, खड़े हो जाइए। फ़अन्ज़िर, बस खबरदार कर दीजिए। लफ्जी माना कहलाता है अनज़िर, डराइए, लेकिन अर्ज कर चुका हूं, खौफ का माना भी डराना है, डरना है। तखवीफ का माना डराना और इंजार का माना भी डराना, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इंजार उस डराने को कहते हैं जो मोहब्बत की बिना पर डराया जाता है। इंजार उस डराने को कहते हैं जो मां डराती है, जो बाप डराता है औलाद को। उस डराने को कहते हैं जो नबी अपनी उम्मत को डराता है, जिसकी बुनियाद मोहब्बत होती है। क़ुम, खड़े हो जाइए। फ़अन्ज़िर, खबरदार कर दीजिए, डराइए। ये नबुव्वत के फ़राइज़ में से अहम फरीज़ा है। नेकी करने वालों के लिए बशारत और बुराई में मुब्तला होने वालों के लिए डराना। और जान लीजिए, नेकी करने से ज्यादा अहमियत बुराई से बचने की है। नेक बनने के लिए नेकियां करने से ज्यादा गुनाहों से बचने को दखल है। हम नेक बनना चाहते हैं तो नेकियां शुरू करते हैं, नमाज शुरू करते हैं, तस्बीह सुबह शाम शुरू करते हैं, उम्रा हज कर लेते हैं, सदका खैरात करते हैं, तबलीग में वक़्त लगा लेते हैं, कोई दूसरा नेक सिलसिला शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ साथ गुनाह भी थोक के हिसाब से करते रहते हैं। नेकी करने से ज़्यादा अहमियत गुनाह से बचने की है, इसलिए अल्लाह ने इसका जिक्र ज़्यादा फरमाया है। फ़अन्ज़िर, डराइए इनको, खबरदार कीजिए।
برائی سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، پہلے تو اللہ نے ڈیوٹی بتلائی، ذمہ داری بتلائی، کیا ہے؟ ڈرانا، خبردار کرنا، سمجھانا۔ اب اس کے بعد وہ اوصاف بتائے جا رہے ہیں جن کا ڈرانے والے کے اندر، دائی کے اندر، مبلغ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا وصف وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، دل میں بھی رب کی بڑائی ہو، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور زبان پر بھی اللہ کی بڑائی ہو۔ یہ چیز مطلوب ہے کہ مسلمان کی روح کی گہرائیوں میں یہ عقیدہ پیوست ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی سپر پاور نہیں اللہ کے سوا، کوئی طاقتور نہیں اللہ سے زیادہ، کوئی بڑا نہیں اللہ سے زیادہ۔ آپ اندازہ کیجئے 5 وقت اذان کہی جاتی ہے، اور 5 وقت کی اذان میں ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیر میں 6 بار۔ اور میں نے 5 نمازوں میں شمار کیا، 5 وقت کی نماز کے فرض، سنتیں، وتر، نوافل، تو اس میں 296 بار اللہ اکبر کہا جاتا، 296 بار۔ اور ہر نماز کے بعد آپ جانتے ہیں 34 بار اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا ہے، سنت ہے حضور کی۔ اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایک مسلمان دن میں 5 بار 464 بار اللہ اکبر کہتا ہے۔ اور اس لیے بار بار کہلوایا جاتا ہے تاکہ دل کے اندر اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بزرگی کا، اللہ کے بڑے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے۔ وہ داعی دین کی دعوت نہیں دے سکتا جو اللہ سے بڑا کسی اور کو سمجھتا ہو، جس کی نظریں کسی کے سامنے جھک جائیں، جس کا ہاتھ کسی کے سامنے پھیل جائے، جو دنیا والوں سے لالچ رکھتا ہو، ان کی جیب پر نظر رکھتا ہو، وہ کلمہ حق نہیں کہہ سکتا ہے، دین کی دعوت نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے پہلی صفت فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، دل میں اللہ کی کبریائی کا یقین، اور زبان سے بھی اللہ کی کبریائی کا اعلان۔ دوسری صفت وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں۔ عربی زبان میں جب یوں کہا جاتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں تو صرف ان کپڑوں کو پاک رکھنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مفہوم یہ کہ دل کو بھی پاک رکھیں، اخلاق کو بھی پاک رکھیں، عمل کو بھی پاک رکھیں، شخصیت کو بھی پاک رکھیں، ظاہر کو بھی پاک رکھیں، اور باطن کو بھی پاک رکھیں۔ تیسری صفت وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہیں۔ یہ بھی بڑا جامع کلمہ ہے کہ ہر قسم کی گندگی سے دور رہیں، شراب سے دور رہیں، بت پرستی سے دور رہیں، بد اخلاقی سے دور رہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہتے تھے، اور آپ کے کپڑے، آپ کا ظاہر اور باطن، آپ کا کردار و عمل یہ نبوت ملنے سے پہلے ہی پاک تھا۔ لیکن آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو اور ہر مسلمان کو حکم دیا جا رہا ہے کپڑوں کو پاک رکھو اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہو۔ چوتھی صفت وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ،
اور زیادہ کے لالچ میں احسان نہ کریں. زیادہ کے لالچ میں احسان نہ کریں. دیکھیے ویسے تو احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. فرمایا کہ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہوگی. لیکن ہدیہ دینے کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں اس کو دوں گا اور یہ مجھے اس سے زیادہ دے گا. میں تو 500 روپے کی چیز دی ہے، یہ مجھے 1000 روپے کی چیز دے گا. لالچ، حرص و طمع. مقصد محبت کا بڑھانا نہیں، مقصد تو دکانداری ہے. میں آج 500 دے رہا ہوں، یہ مجھے کل 1000 دے گا. یہ چیز غلط ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بھائی اور بزرگ ایسی جگہ پر ہی ہدیہ دیتے ہیں جہاں زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے. غریب کو ہدیہ نہیں دیتا اس لیے کہ وہاں سے زیادہ ملنے کی امید نہیں ہے. خود غریب ہے اور ہدیہ دے رہا ہے امیروں کو، صرف اس لیے کہ میں ان کو دوں گا یہ مجھے اس سے زیادہ دیں گے. تو فرمایا کہ ایسا مت کیجیے. ولا تمنن تستکثر، زیادہ کے لالچ میں احسان نہ کریں. ایک اور مطلب بھی اس آیت کریمہ کا بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اپنی دعوت اور عبادت کو زیادہ مت سمجھیں اور احسان نہ جتلائیں. اللہ اکبر، میں نے بڑی عبادت کر لی، بڑی نمازیں پڑھ لی، بڑی قرآن کی خدمت کر لی، اتنے عمرے کر لیے. بعض لوگ تو پورا ٹوٹل یاد رکھتے ہیں ہر وقت بتانے کے لیے، اتنے عمرے کیے، اتنے حج کیے، اتنی دفعہ قرآن ختم کیا. ارے اللہ تو تجھے دیتا ہے بغیر حساب کے، اور تو اللہ کو گن گن کر ایک ایک سجدہ کر رہا ہے. اللہ اکبر، گن گن کر سجدے کر رہا ہے، گن گن کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور یاد رکھتا ہے اور جتلاتا ہے. فرمایا کہ عبادت اور دعوت کو زیادہ مت سمجھے کہ بہت عبادت کر لی، بہت دعوت دے دی اور احسان نہ جتلائیں، بلکہ دل میں یہ ہو کہ یہ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے اس پیشانی کو اپنے سامنے جھکایا ہے، کسی غیر کے سامنے نہیں جھکایا. اس اللہ نے اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول کیا ہے، کفر و شرک کی دعوت میں ہمیں پھینکا نہیں ہے. یہ اس مالک کا کرم ہے. تو فرمایا کہ ولا تمنن تستکثر، دعوت اور عبادت کو زیادہ مت سمجھیں اور احسان نہ جتلائیں. اور 5ویں صفت والی ربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. رب کی خاطر، ایک ہوتا ہے صبر مجبوری کی خاطر، ایک ہوتا ہے صبر کسی مفاد کی خاطر، اور ایک ہے اللہ کی رضا کی خاطر صبر. اس صبر کا بڑا اونچا مقام ہے. بلکہ کہا گیا کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا ایمان شکر میں ہے اور آدھا ایمان صبر میں ہے. اتنی بڑی چیز ہے صبر، وہ صبر جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جو دین کی دعوت دینے والا ہے اس کے لیے تو صبر ایک زاد راہ ہے. ایک طرف دشمنوں کے طعنے، دوسری طرف اپنوں کی باتیں، اور تیسری طرف خواہشات سے جنگ. اپنی خواہشات، اپنے جذبات، ان سے جنگ. تو صبر کے بغیر دعوت نہیں دی جا سکتی. یہ 5 صفات بیان فرمائی جو داعی کے اندر ہونا ضروری ہے. آگے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو خبردار کس چیز سے کرنا ہے، ڈرانا کس بات سے ہے. فرمایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ،
کافروں پر آسان نہیں ہوگا، اس چیز سے ڈرانا ہے۔ قیامت کا عقیدہ دلوں میں بٹھانا ہے، بار بار سمجھانا ہے کہ زندگی صرف یہی نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ میں اور آپ زبان سے واقعی اس زندگی کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ بتلاتا ہے کہ ہم اسی زندگی کو حقیقی اور آخری زندگی سمجھتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کے بعد ایک اور زندگی کے قائل ہوتے، کسی پر ظلم نہ کرتے، کسی کا حق نہ کھاتے، کسی پر زیادتی نہ کرتے، اللہ کے حکموں کو نہ توڑتے، ایمان والوں کا مذاق نہ اڑاتے، کسی کی عزت و آبرو پر بٹا نہ لگاتے، لیکن ہم سب کچھ کر رہے، تو ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم اسی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ آخرت کی زندگی کے ہم دل سے قائل نہیں ہیں، ہاں زبان سے قائل ہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ابھی بتلایا کہ قیامت کا دن کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اب ان جھٹلانے والوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے، نام تھا اس کا ولید بن مغیرہ، پہلے بھی آپ سن چکے، اور روایات اس کے بارے میں مختلف ہیں، اس لیے اگر کبھی میں اختلاف کے ساتھ سناؤں تو یہ مت سمجھیے گا کہ پہلے تو یوں بیان کیا تھا اب یوں بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں روایات مختلف، الفاظ مختلف اور قصے کی جزئیات مختلف۔ یہ مکہ کا امیر ترین شخص تھا اور اس کو اپنی امارت پر اتنا فخر تھا کہ وہ کہا کرتا تھا انا وحید ابن وحید، میں بھی یکتا ہوں، میرا باپ بھی یکتا تھا، میں بھی بے مثال، میرا باپ بھی بے مثال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے لے کر طائف تک مختلف جگہوں پر اس کے باغات تھے جن سے سالانہ 1 کروڑ دینار کی آمدنی ہوتی تھی اس وقت۔ 10 بیٹے تھے اور عرب جیسے قبائلی معاشرے میں بیٹے زیادہ ہونا یہ فخر کی بات تھی۔ ان 10 میں سے 3 کو تو اللہ پاک نے ایمان کی توفیق دی، ایک تو وہ ہیں جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار۔ اللہ بھی عجیب، اس کا نظام بڑا عجیب، وہ اپنے دشمن کے گھر میں اپنے دوست کو پیدا کر دیتا ہے، مشرک کے گھر میں موحد کو، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن کے گھر میں کافر کو پیدا کر دیتا ہے، اللہ بچائے۔ حضرت خالد بن ولید یہ اسی کے تو بیٹے، اور اس طرح حشام اور ولید، ان 3 کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ 7 بیٹوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک دفعہ ولید بن مغیرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اس کو قرآن کی کچھ آیات سنائیں، بڑا متاثر ہوا، واپس گیا، قوم سے جا کر کہا واللہ لقد سمعت منہ کلاما ما هو من کلام الانس والجن، اللہ کی قسم محمد سے ایسا کلام سن کر آیا ہوں جو انسانوں اور جنوں کا کلام نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اس کلام کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے، اس کے اوپر رونق پائی جاتی ہے خاص قسم کی۔ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اس کا اوپر کا حصہ پھلدار ہے، اس کا نیچے کا حصہ پانی دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلَى وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، سن لو وہ کلام ایسا ہے کہ سارے کلاموں پر غالب آ کر رہے گا، اس پر کوئی کلام غالب نہیں آ سکے گا۔ وَمَا هَذَا
قول البشر، اور یہ کسی انسان کا کلام معلوم نہیں ہوتا. بڑی تعریف کی. اس کی تعریف سے عرب میں اور مکہ میں خاص طور پر ایک زلزلہ سا برپا ہو گیا کہ اتنا بڑا آدمی اگر اسلام قبول کر لے گا تو سارے عوام اس کی دیکھا دیکھی ایمان قبول کر لیں گے. ابو جہل کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا، سارے واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن مغیرہ کو مشتعل کرنے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے اس کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے کہ تم غریب ہو گئے ہو اور تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، محمد کے پاس آنا جانا شروع کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے لیے اپنی قوم سے کچھ چندہ اکٹھا کروں. تھا تو جاہل، مشتعل ہو گیا، میرے لیے چندہ، میں تو عربوں میں سے سب سے زیادہ مالدار ہوں. اس نے کہا کہ پھر یہ کیا کلمہ تم نے کہہ دیا، قرآن کی کیسے تعریف کر دی، تمہیں اس کی تردید کرنی پڑے گی. قوم کو اکٹھا کیا، خود کہنے لگا ارے لوگو تم مجھے بتلاؤ، حل رأیتم جنونا، کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ دیوانگی دکھائی دیتی ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہانت دکھائی دیتی ہے؟ نہیں. شاعری دکھائی دیتی ہے؟ نہیں. کبھی تم نے محمد کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ابو جہل پیچھے پڑ گیا کہ تم نے تو اور تعریفیں شروع کر دی. آج جب تک محمد کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کوئی تردیدی کلمہ نہیں کہہ دو گے میں نہیں چھوڑوں گا. سوچ میں پڑ گیا، سوچتا رہا. قرآن نے پورا نقشہ کھینچا، ابھی میں آپ کو سناؤں گا. قرآن نے پورا نقشہ کھینچا، اور یاد رکھیے قرآن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت منظر کشی ہے. قرآن لفظوں میں تصویر کھینچ کے رکھ دیتا ہے. کبھی قیامت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ میں حشر میں کھڑا ہوں اور خود دیکھ رہا ہوں دوزخ کو، جنت کو، اور دوزخیوں اور جنتیوں کی باتوں کو سن رہا ہوں. اس انداز سے قرآن کلام کرتا ہے. سوچتا رہا، چہرے پر بل پڑ گئے، منہ بنایا، کبھی کچھ تجویز کیا، کبھی کچھ تجویز کیا، اور آخر میں آ کر کہنے لگا کہ یہ تو جادو معلوم ہوتا ہے. قرآن نے اس پوری صورتحال کو ذکر کیا ہے. فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے اکیلا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. اکیلا پیدا کیا تھا، نہ مال تھا نہ اولاد. آج اللہ نے دیا تو فخر کرتا پھر رہا ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے بہت سا مال دے رکھے. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دے رکھے. یہ عجیب الفاظ ہیں، حاضر رہنے والے بیٹے. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا میں نے اسے بیٹے دے رکھے، بلکہ فرمایا کہ حاضر رہنے والے بیٹے. ارے بیٹا ہو اور آنکھوں کے سامنے ہو اور ساتھ دینے والا ہو تو دل کو کچھ اور سکون ملتا ہے. آج تو ہم میں سے بعض وہ ہیں جن پر دنیا کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ دین کے لیے تو بیٹے کو 2-3 دن کے لیے بھی اپنے آپ سے جدا کرنا برداشت نہیں کرتے، لیکن ڈالر کمانے کے لیے سال ہا سال تک جا کے پڑا رہے. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، عزت سے، عفت سے، عصمت سے، غیرت سے، حیا سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں بشرطے کہ ڈالر اور پاؤنڈ کما رہا ہو. لیکن قرآن نے یہ احسان ذکر کیا. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بیٹے دیے، اور بیٹے بھی کیسے؟ حاضر رہنے والے. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اسے کچھ اور دوں. کلا، ہرگز نہیں. إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا،
بے شک وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے. سأرہقہ صعودا، میں اسے سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا، دوزخ میں چڑھائی پر چڑھاؤں گا. انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور تجویز دی. توجہ فرمائیے گا، یہ پورا نقشہ. فقتل کیف قدر، اور الفاظ دیکھیں قرآن کے، دل میں اتر جانے والا انداز، دلوں کو موہ لینے والا انداز. انہ فکر وقدر، فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر، لواحۃ للبشر، علیہا 19. اللہ اکبر، دلوں کو ہلا دینے والا انداز. فرمایا کہ انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور تجویز دی. فقتل کیف قدر، اس پر خدا کی مار ہو، اس نے کیسی تجویز دی. ثم قتل کیف قدر، اس پر پھر خدا کی مار ہو، کیسی تجویز دی. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبسا، پھر پیشانی سکیڑ لی. وبصرا، اور منہ بنا لیا. ثم ادبرا، پھر پیچھے ہٹ گیا. واستکبرا، اور تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا یہ تو صرف ایک جادو ہے جو پہلوں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو انسانی کلام کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں سأصلیہ سقر، میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا. وما ادراک ما سقر، اور تجھے کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے. لا تبقی ولا تذر، وہ کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیتی اور کچھ بھی نہیں چھوڑتی. لواحۃ للبشر، کھال کو جلسا دیتی ہے. علیہا 19، اس دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہیں. 19 فرشتے. 19 کیوں ہیں؟ 18 کیوں نہیں؟ 20 کیوں نہیں؟ لیکن اگر اللہ کہتے 18 ہیں 20 ہیں تو اعتراض کرنے والے پھر بھی کہہ سکتے تھے 18 کیوں ہیں 20 کیوں ہیں. اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں آسمان 7 کیوں ہیں، 8 کیوں نہیں، 6 کیوں نہیں، آسمانی کتابیں 4 کیوں ہیں، 5 کیوں نہیں. تو اعتراض والوں کے منہ تو بند نہیں کیے جا سکتے. باقی 19 کیوں ہیں، اس کی حکمت اللہ جانتے ہیں. یہ غیبی شعبے ہیں، انسان کے پاس نہ ان کا علم قلیل ہے اور نہ علم کثیر ہے اور نہ بحث کی گنجائش ہے. لیکن اتنی بات جان لیجئے کہ یہ 19 فرشتے نقبا ہیں، رؤسا ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. سارے فرشتے 19 نہیں ہیں. فرشتوں کی تعداد تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے، معراج والی حدیث میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المعمور میں 7ویں آسمان میں پہنچا. بیت المعمور تک مجھے پہنچایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دن داخل ہوتے ہیں ان کی باری دوبارہ داخل ہونے کی آتی نہیں ہے. تو اندازہ کیجئے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہوگی. اور ترمذی میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلیوں کی بھی ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. تو فرمایا کہ اس پر 19 فرشتے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتوں کو بنایا ہے.
وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے فرشتوں کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے. کافروں کے لیے آزمائش. انہوں نے تو مذاق اڑایا. ان میں سے ایک پہلوان قسم کا تھا، اس نے کہا اچھا محمد کے پاس صرف 19 فرشتے ہیں، ان کو تو میں اکیلا ہی نمٹ لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے، لیکن لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور ایمان والے ایمان میں بڑھ جائیں. وہ اللہ کی ہر خبر پر جب یقین کا اعلان کریں گے، اللہ تیری کوئی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے یا کہ نہیں آتی، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. 19 فرشتوں کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ اس کے ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور شک نہ کریں اہل کتاب، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور کافر کہیں، وَالْكَافِرُونَ، کیا کہیں، مَاذَا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس بیان سے اللہ کا مقصد کیا ہے، یہ 19 میں حکمت کیا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طریقے سے اللہ گمراہ کرتے جس کو چاہتے اور اللہ ہدایت دیتے جس کو چاہتے. توجہ کیجیے گا، قرآن سمجھنے کی طلب رکھنے والے ساتھی توجہ فرمائیں. قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت پر مجبور کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی پر مجبور کر دیتا ہے. یاد رکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی مشیت اور دوسری چیز ہے اللہ کی رضا. مشیت اللہ کی چاہت. اللہ کے نظام مشیت میں ہدایت بھی ہے، ضلالت بھی ہے، کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، زہر بھی ہے، تریاق بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، امیری بھی ہے، غریبی بھی ہے. یہ اس کے نظام مشیت میں ہے. گناہ بھی ہے اور نیکی بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے. لیکن دوسری چیز ہے اللہ کی رضا. مشیت میں تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن رضا کس میں ہے؟ اس کی رضا ایمان میں ہے، کفر میں نہیں، نیکی میں ہے، گناہ میں نہیں، اللہ کی ماننے میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے. تو مشیت میں تو یہ ہے، اور مشیت کا مجھے اور آپ کو علم نہیں. بھائی مجھے علم نہیں کہ اللہ کی میرے بارے میں کیا مشیت ہے. میری زندگی 10 سال ہے، 10 دن ہے، 10 گھنٹے ہے، کتنی ہے زندگی؟ اللہ کی مشیت کا مجھے پتا نہیں، لیکن اللہ کی رضا کا تو مجھے پتا ہے کہ تیری زندگی 10 سال ہو یا 10 گھنٹے ہو یا 10 دن ہو، اس کو میرے حکموں کی تعمیل میں گزار دے. اب یہ تو نہیں کہ میں یہ کہوں کہ پتہ نہیں، اللہ کی مشیت اگر ہوگی تو نماز پڑھ لوں گا، اللہ کی مشیت ہوگی تو میں صدقہ کر لوں گا، اللہ کی مشیت ہوگی تو میں دین کی تبلیغ کروں گا، اللہ کی مشیت ہوگی تو جہاد کروں گا. ارے مشیت کا نظام تو غیبی نظام ہے، اللہ کی رضا کا نظام تو کھلا ہوا نظام ہے. تم اللہ کی رضا کو دیکھو، اس کی مشیت کو معلوم کرنے کے پیچھے نہ پڑو. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہے. وما ہی الا ذکری للبشر، اور اس دوزخ کا ذکر سارے انسانوں کے لیے صرف نصیحت ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر
انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اللہ تجھے اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. اللہ تو کتنی قسمیں اٹھا اٹھا کر بندوں کے دل میں حقائق کا یقین پیدا کرنا چاہتا ہے. فرمایا کلا ہرگز نہیں. یہ منکروں کے لیے انکار ہے, منکروں کی باتوں سے انکار ہے. والقمر, چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پلٹتی ہے, اور صبح کی قسم جب کہ وہ روشن ہوتی ہے. چاند کی قسم, رات کی قسم, صبح کی قسم, یہ ساری اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں. یہ تین قسمیں اٹھا کر فرمایا انہا لإحدى الکبر, بے شک یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے. نذیرا للبشر, انسان کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر, تم میں سے ہر شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. مرضی ہے تمہاری, عزت چاہتے ہو یا ذلت, کامیابی چاہتے ہو یا ناکامی, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو یا مردود, تمہاری مرضی. کل نفس بما کسبت رہینا, ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں قیدی ہے, محبوس ہے, گرفتار ہے, پکڑا جائے گا. کوئی کفر کے بدلے, کوئی شرک کے بدلے, کوئی ظلم کے بدلے, کوئی قتل کے بدلے, کوئی فسق و فجور کے بدلے, کوئی بدکاری کے بدلے, سب محبوس ہوں گے, پکڑے جائیں گے. الا اصحاب الیمین, سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. اللہم اجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں تو دائیں ہاتھ والوں میں سے بنا دے. سوائے دائیں ہاتھ والوں کے جنہوں نے حقوق اللہ بھی ادا کیے اور حقوق العباد بھی ادا کیے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین, وہ جنتوں میں بیٹھے مجرموں سے پوچھ رہے ہوں گے ما سلککم فی سقر, وہ کیا چیز تھی جو تمہیں دوزخ میں لے گئی. جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ قیامت کے بھی مناظر بیان کرتا ہے. ایک منظر آپ کے سامنے ہے, یہ منظر تو قیامت کے دن پیش آئے گا. اللہ دنیا ہی میں ہمارے سامنے اس کا نقشہ کھینچ رہے. اللہ کتنا مہربان کہ جو کچھ وہاں ہونے والا ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے تاکہ بندہ پہلے سے سمجھ جائے. اصحاب یمین, دائیں ہاتھ والے, مجرموں سے سوال کریں گے وہ کیا چیز تھی جو تمہیں دوزخ میں لے گئی, کیا اسباب تھے. تو دوزخی دوزخ میں آنے کے 4 اسباب بیان کریں گے. دعا کر لیجئے کہ اے اللہ دوزخ میں لے جانے والے ان 4 اسباب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. کیا اسباب؟ سب سے پہلے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے. نماز دین کا ستون. نماز کافر اور مومن میں فرق. نماز کا منکر کافر, نماز کا تارک فاسق, نماز امیر غریب, مسافر مقیم, مرد عورت, بیمار تندرست, مصروف اور فارغ, ہر کسی پر فرض, ہر حالت میں فرض. نماز اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ. نماز ایمان اور یقین کی دلیل. نماز غموں اور پریشانیوں کا علاج. اور نماز گناہوں سے بچنے کا علاج. نماز گناہوں سے بچاتی ہے. لیکن اگر حقیقی نماز ہو, نماز پڑھنے والے دوستو 1-2 روایتیں آپ کو سنا دوں. اللہ سے دعا کر لیجئے کہ ہماری نمازیں ہمیں گناہوں سے بچانے والی نمازیں ہو جائیں. اللہ اکبر. غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نظر سے گزری,
وہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روکتی، اس کی نماز اسے اللہ سے دور کرنے ہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور حضرت حسن اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکتی، فصلاتہ وبال علیہ، اس کی نماز اس پر وبال بن جاتی ہے۔ نماز بھی پڑھیے اور برائیوں سے بھی بچیے۔ پہلا سبب وہ یہ بیان کریں گے، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ دوسرا سبب، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حقوق العباد ادا نہیں کرتے تھے، بھوکے کو دیکھ کر ہمارے دل میں درد نہیں اٹھتا تھا، اور پریشان حال کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اگر مجھے اور آپ کو اللہ پاک پیٹ بھر کر دیتے تو یہ مت سمجھیے کہ ساری پیٹ بھر کر کھا رہے۔ بہت سے ایسے ہمارے بھائی بہن 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آتی، ہم پر لازم ہے دلوں میں ان کا درد پیدا کرنا۔ پچھلے دنوں وہ واقعہ جو میری نظروں سے گزرا، اور امید تو ہے کہ مرتے دم تک نہیں بھولوں گا، اور اب تو ایسے واقعات ہماری زندگی کا معمول بن گئے۔ ہم تو ایسے جیسے سخت دل ہو گئے ہیں، جنازے اٹھتے ہیں، خون بہتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، اور نہ معلوم کیسے کیسے عبرت انگیز واقعات پڑھتے ہیں، اور ہر دن کا اخبار ہم اس لیے لیتے ہیں دیکھیں آج کیا ہوا، آج کیا ہوا، یعنی تڑپتے نہیں ہیں، فکر نہیں پیدا ہوتی، درد نہیں پیدا ہوتا۔ تو ماں اور بیٹا دونوں اکٹھے رہتے تھے۔ یہاں لانڈی کا واقعہ چند دن پہلے اخبار میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بیٹا بے روزگار، کئی دن سے دونوں بھوکے، ماں کو بیٹے پر ترس آ گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، مانگنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، پڑوسیوں سے بیٹے کے لیے مانگ کر لاتی ہوں کھانا، نکلی، بھوک کی ماری ہوئی بیچاری بوڑھی عورت ٹھوکر لگی، گر پڑی۔ بیٹے نے دیکھا، تڑپ اٹھا، میری ماں میرے لیے کھانا مانگتی پھر رہی ہے، میں اس کو تو نہ کھلا سکا، وہ میرے لیے انتظام کرنے کے لیے نکلی ہے۔ وہ گھر میں گیا اور مٹی کا تیل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ نہ معلوم اس طرح کے کتنے ہی واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے جن کے دل میں یہ درد ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ بتانے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن میرا اللہ جانتا ہے، بعض اوقات میں یہ واقعات پڑھتا ہوں، اخبار پڑھنا میری کچھ مجبوری بھی ہے، کچھ لکھنے لکھانے کا شغل ہے، تو دیکھتا ہوں اخبار، تو بعض اوقات واللہ تنہائی میں تڑپتا ہوں، چیخ چیخ کر روتا ہوں، اے اللہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ آج ہمارے بعض بہن بھائی ہمارے اڑوس پڑوس میں بھوکے ہوں اور ہمیں ان کی فکر نہ ہو۔ الحمدللہ میں بے حس مسلمان نہیں ہوں، حساس مسلمان ہوں، اور بعض اوقات تو ایسا جوش اور ولولہ آتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ زندگی صرف ان 2 کاموں کے لیے وقف ہو جائے، ایک اشاعت قرآن کے لیے اور دوسری خدمت انسان کے لیے۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک واقعی مجھے اس کے لیے قبول فرما لے۔ تو دوسرا سبب یہ بیان کریں گے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بنانے لگتے تھے، ایمان کا مذاق، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہ ہے اصل بنیاد، اصل بنیاد یہ ہے، گناہ کی بنیاد، کفر کی بنیاد، ایمان کا مذاق اڑانے کی بنیاد، بے حسی کی بنیاد اور بے درد ہونے کی بنیاد، ظلم کی بنیاد، قتل کی بنیاد یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے، وگرنہ جس کا آخرت پر یقین ہو وہ یہ حرکتیں نہیں کر سکتا۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گئی۔ موت کو اللہ نے یقین کہا، یقین آ گیا، موت آ گئی، اس لیے کہ موت یقینی چیز ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بارے میں شک کرنے والے ہیں،
رسول کے بارے میں شک کرنے والے ہیں, قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ہیں, لیکن موت کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ مرنا تو ہے, لیکن ہمیں یہ بھی یقین کہ مرنے کے بعد کچھ ہونا بھی ہے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین, ان کو فائدہ نہیں دے گی سفارش کرنے والوں کی سفارش. فما لهم عن التذکرۃ مورزین, انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ, گویا کہ یہ بھدکے ہوئے گدھے ہیں. فرت من قسورہ, جو شیر سے بھاگے ہوں. یہ جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں, شیر دھاڑتا ہے یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ میرے ذکر سے, میرے قرآن سے ایسے ہی بھدکتے ہیں جیسے جنگل کے گدھے شیر کی دھاڑ سے بھگتے ہیں. ہائے اللہ, مسلمان کے پاس گانوں کے لیے وقت, فلموں کے لیے وقت, اور بازاروں میں پھرنے کے لیے وقت, فضولیات کے لیے وقت, لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں, اللہ کے سامنے رونے کے لیے وقت نہیں, عبادت کے لیے وقت نہیں, دعا کے لیے وقت نہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ, بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دے دی جائیں. چاہتے یہ ہیں میرے پاس بھی کتاب آئے. ابو جہل کہتے میرے پاس کتاب آئے, ولید بن مغیرہ کہتے میرے پاس کتاب آئے. کلا, ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ, بلکہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے. آپ سن رہے بار بار یہی مضمون آ رہا ہے, یہ آخرت سے نہیں ڈرتے. یہ باتیں ساری اسی لیے, یہ تکبر اسی لیے, یہ ظلم اسی لیے, یہ نافرمانی اسی لیے کہ آخرت کا یقین نہیں. کلا انہو تذکرہ, سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, جو چاہے نصیحت حاصل کر لے. میں تو بے پرواہ ہوں, مجھے تمہارے نصیحت قبول کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور تمہارے انکار سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. فائدہ بھی تمہارا, نقصان بھی تمہارا. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ, اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے تو نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اور ابھی میں بات بتا چکا ہوں, ہمیں مشیت کا تو پتہ نہیں ہے, رضا کا پتہ ہے. اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن اللہ ہدایت قبول کرنے سے راضی ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے, تو ہم اس کو اختیار کریں. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ, وہی اللہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی اس لائق ہے کہ وہ بخش دے. ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ تمہارا رب کہتے ہیں انا اہل ان اتقا, میں اس بات کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے. اور جو کوئی میرے ساتھ معبود بنانے سے ڈرے گا کان اہل ان اغفر لہ, تو وہ اس بات کا اہل ہے کہ میں اسے معاف کر دوں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. گزشتہ درس میں آپ جانتے ہیں کہ گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے والے ہمارے ایک نوجوان بھائی اور ساتھی جنید جمشید صاحب بھی آئے تھے اور انہوں نے مختصر بیان کیا, تو ان کا بیان بھی کیسٹ میں آپ کو باہر مل سکتا ہے. ایک ہی کیسٹ میں درس بھی ہے اور ان کا بیان بھی ہے, جو چاہیں ساتھی وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ پوری دنیا سے جو ہمارے ساتھ ای میل کے ذریعے سے اور ٹیلی فونوں کے ذریعے سے رابطے ہوئے, تو اس میں لوگوں نے اس بات کو بڑا سراہا اور اس سے لوگوں نے بڑی عبرت اور نصیحت حاصل کی اور یہ ارادہ کیا اور نیت کی کہ ہم بھی توبہ کرنے والے بن جائیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. قبل اس کے کہ ہم اٹھنے بیٹھنے اور جھکنے کے قابل نہ رہیں, ہم اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے رہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا غفور، یا غفار، یا ستار، یا رحیم، یا کریم، یا تواب، ہم سب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پریشان ہیں تو ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم سب بیمار ہیں تو ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب فقیر ہیں، کنگلے ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ جو کچھ تو نے عطا کیا یا اللہ اس پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں شکر کرنے والے بندے بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہنم میں لے جانے والے اسباب سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب شاہ مزئی کو شہید کر دیا گیا، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی کمزوریوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما، اور دوسرے جتنے بھی ناحق لوگ شہید ہو رہے اور شہید کیے گئے اور مارے گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس امت کو سمجھ عطا فرما، اے اللہ تو سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان والوں کو عقل عطا فرما، اس ملک کی، اس خطے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں قرآن کا قانون نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، دشمنوں سے، حاسدوں سے، شیطان سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، دنیا بھر کے یہودیوں اور عیسائیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم ساری دنیا کی سازشوں کا شکار ہیں اور خود بھی اپنے خلاف سازشوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں عقل نصیب فرما، سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ یہ جو بیمار خاتون نے اپنی شفا کے لیے اور صحت کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما اور سارے ہی بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ جو لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، یا اللہ بے سہارا ہیں، ان کو صحت نصیب فرما، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔